دیکھیے ادارہ جب میں بول رہا ہوں اور آپ بول رہے ہیں اور غامدی صاحب کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے تو یہ بالکل تاثر آنا درست ہے دماغ میں کہ یہ بھی کوئی ایک لیگیسی ہے جس میں باپ ہے اور اس کے بعد بیٹا ہے اور وہ اپنا ادارہ ان کو دے کر جا رہا ہے. تو پہلے یہ بتانا ضروری ہے اور یہ بات شاید اس سے پہلے باہر نہیں آئی تو اچھا ہے کہ وہ بھی کلیئر کر بالکل لیں. بالکل. دیکھیے میں اس ادارے کا ایک ادنا ملازم ہوں. اچھا. یہ ادارہ اس قوم کا ادارہ ہے, یہ اسی کے پیسوں سے بنا ہے. میرے والد نے اس ادارے کو ادارہ ہی بنانے کی پہلے دن سے کاوش اور کوشش کی ہے. یہ ادارہ ان کے خاندان کا نہیں ہے, یہ ادارہ ان کے بچوں کا نہیں ہے. میں اس کے بورڈ کا ممبر بھی نہیں ہوں. وہ پرائیویٹ لمیٹڈ نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. یہ ادارہ جو ہے یہ ایک جو جمہوری اصول ہیں اسی پر چلتا ہے. اس کا ایک بورڈ ہے, یہ اسی سے کام کرتا ہے. ہم نے پچھلے عرصے میں یہ کوشش کی ہے اور میری یہ کوشش رہی ہے ہمیشہ سے, اور میرے ساتھیوں کی بھی, جو لوگ میرے ساتھ کام کرتے رہے, اس میں ایک بہت پرومیننٹ صاحب جن کا میں ہمیشہ مشکور رہتا ہوں وہ بھی شامل ہیں. جی. سچی بات یہ ہے کہ ہم نے اس میں ہمیشہ یہ کوشش کی کہ ہم ایک ایسا ادارہ بنا سکیں جیسے دنیا بھر میں اچھے ادارے ہوتے ہیں. یہ کیوں ضروری ہے کہ ہم جب بھی کسی اچھے ادارے کی مثال دیں تو وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا. میں دینی ادارے کی بات کر رہا ہوں. تو ہم کوئی ایسی مثال قائم کریں گے جس کے اندر سارے لیگل کمپلائنسز ہم پورے کریں گے, چیزیں پوری کریں گے, ایک ایسا ادارہ بنائیں گے جو کل کو جس کا حق بنتا ہے اس کے پاس رہے اور وہ اس کو چلائے اور وہ ایک فرد نہ ہو. اور یہ ادارہ کسی کے ذاتی پیسوں سے تو بنا نہیں, میرے والد کے ذاتی پیسوں سے بھی نہیں بنا. جو کچھ وہ خدمت کر سکتے تھے اس ادارے کے لیے انہوں نے کی, ہم بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک جمہوری ادارہ ہے, یہ اسی ملک کے قوانین کے تحت بنا ہوا ہے. اس ادارے کا ایک پورا بورڈ ہے, وہ بورڈ اس کے نظم کو چلاتا ہے. میں اس بورڈ کا ایک ادنا ملازم ہوں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں چلا رہا ہوں تو میں ایک ملازم کے طور پر چلا رہا ہوں. میں نے جس دن اس ادارے کے ایک ایز اے ملازم بورڈ ممبر ایز ویل. نہیں, اچھا, میں یہی آپ کو بتانے کی کوشش بورڈ کر ممبر بھی نہیں. میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. جس دن میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اس ادارے کو اس طرح سے لے کر چلوں گا اور مجھے یہ کام کرنا ہے, تو سب سے پہلا کام میرے والد نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے اس کے بورڈ سے ریزائن کر دیا تھا. میرے والد اس وقت اس ادارے کے بورڈ میں نہیں ہیں, وہ صرف اس کے پیٹرن ہیں. ٹھیک, یعنی وہ بنانے والے ہیں, بانی اینی چیپٹر آف الموارد کسی کے بھی نہیں ہے. ان کا none of you is the board member of. سر ان کے خاندان کا, ان کا کسی ادارے سے کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. ایک وجہ تو ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی, جو لیگل ایک مسئلہ ہے, لیکن دوسری یہ ہے کہ یہ جو وراثتی ادارے ہوتے ہیں یہ کبھی ادارے نہیں بن پاتے. یہ اصل میں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز بن جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد اس میں گروتھ بھی نہیں ہوتی, وہ ارتقا بھی نہیں ہوتا. ادارے اپنے اس پورے پروسیس سے بھی نہیں گزرتے جن سے وہ بڑے ادارے بنتے ہیں, جن کو ہم بڑے ادارے کہتے ہیں. تو خواہش یہ ہے, اسی کی کوشش جاری ہے کہ اگلے 2-4 سال میں میرا اپنا ٹارگٹ بھی یہی ہے کہ جو کچھ ہم دے سکتے تھے وہ دے دیں, اور اس کے بعد ہم ہر انسان کے ذہن کی ایک سطح ہے, ایک وقت ہے, ایک لمٹ ہے جس کے بعد وہ یہ چاہے گا کہ اب مزید آگے کے لوگ آئیں اور اس کو اور بہتر کریں. تو یہ ایک اچھا ادارہ وجود میں آ جائے, اس ملک اور قوم کا ادارہ بنے, اور اس کو آگے چلانے والے اور لوگ آئیں جو اس بات کے اہل ہوں کہ وہ اس ادارے کو چلا سکتے ہیں. میرا اپنا انتخاب بھی اس کے بورڈ نے کیا تھا اہلیت ہی کی بنیاد پر. میرے والد اس کے اگینسٹ تھے. اوکے. تو وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اس طرح سے آئیں. تو انہوں نے جب یہ ان لوگوں سے یہ پوچھا کہ کیا آپ اسی کو بھی چاہتے ہیں, ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہمارے حالات تھے اس میں, تو انہوں نے کہا اسی کو چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر میں ریزائن کر رہا ہوں, اب آپ انتخاب کر لیں. تاکہ یہ میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اصول جن کو یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے, کچھ اصول ہیں, ان اصولوں کے اوپر ہم رہتے ہیں, اس کو لے کر چلنا ایک مشکل کام, عمل میں لے کر آنا. تو مختصراً یہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک جمہوری ادارہ ہے, اس کا بورڈ اس کو چلاتا ہے, اس کے فائنینسز جو ہیں وہ اسی طرح سے بورڈ کے لوگ ہیں وہ پورے کرتے ہیں, اور لوگ اس کے اندر اپنی اپنی جگہ سے خدمات انجام دیتے ہیں. ظاہر ہے کہ ہر آدمی اپنی بساط میں وہ کام کر رہا ہے, کوئی علماء ہیں تو وہ اس میں کام کر رہے ہیں, کوئی پڑھنے والے ہیں تو وہ کر رہے ہیں, جو لوگ اس میں مالی تعاون کر سکتے ہیں وہ اس سطح پر کر رہے ہیں, اور لوگوں نے بہت ساری چیزوں میں کیا ہے. تو ہم اس کا باقاعدہ بجٹ بنتا ہے, اس کے آڈٹس ہوتے ہیں, اس کے تمام لیگل کمپلائنسز پورے ہیں, وہ باقاعدہ ٹیکس دیتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہ ادارہ وہ والی نہیں کرتا جو اچھے ادارے کرتے ہیں. تو ہم اس میں بالکل اوپن ہیں, ہمارے حسابات اوپن ہیں, ہم ان کو اپنی ویب سائٹس پہ ڈال دیتے ہیں, کوئی چھپانے کو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, سب کچھ سامنے رکھا ہوا ہے. اور میں ان کے بیٹے کے طور پر بھی اگلے سال 2 سال میں جہاں جو چیزیں میرے بس میں ہیں جو میں کر سکتا ہوں وہ کروں گا,
اور اس کے بعد میں خوش اسلوبی کے ساتھ یہ چاہوں گا کہ اگلے لوگ اس کو چلائیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ غامدی صاحب کے خاندان کے لوگ ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہو بھی سکتے ہیں میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی اگر ایک آدمی اپنے پوٹینشیل کی بنیاد پہ کسی جگہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ بالکل اور بات ہے. لیکن وہ کوئی استحقاق رکھتا ہے اس کا؟ ہرگز نہیں. یہ استحقاق نہیں ہے. بالکل ٹھیک.